کہ کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے عشق محبت اعلیٰ سے سناتے ہیں. تو یہ ہمیں اور آپ کو حوصلہ دیتے ہیں. لیکن ابھی جو مولانا صاحب آپ حضرات کے بیچ ہم سب لوگ کے بیچ بات آ رہے تھے، ان تمام باتوں کو اگر نچوڑ کر میں آپ حضرات کی خدمت میں چند لفظوں میں کہنا چاہوں تو پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ اور ان کی چوکھٹ کی حاضری دینی پڑے گی. فرماتے ہیں کہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے بے شک سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہ چراغ کیا ہے؟ چراغ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت اور ان کی سنت بے شک. میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اور آپ ان کے ماننے والے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم کن سے ماننے والے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے اگر اپنی بات میں ختم کروں، ڈاکٹر راجندر پرساد ہندوستان کا سب سے پہلا اور ایک دم چھپرا کے ایک دیہات کا، جبکہ جگہ کا نام ابھی ہم بول رہے ہیں، وہاں کا رہنے والا تھا. چھپرا بیوی جو ہے وہ اسی مطلب گھریلو تھی، کھیتی باڑی کرنے والا راجندر پرساد. تو ایک دن کی بات ہے کہ بغل والا پڑوسی والا جو ہے دیکھا کہ راشٹرپتی کی گاڑی کھڑی اور اس کے بعد ہے وہ بغل والی بچی کا ایگزام چل رہا تھا، بہت ہائی ایگزام تھا. تو جا کر کے بولی راشٹرپتی نہیں تھے تو بولی ان کی بیوی کو کہ ایسا کسی راشٹرپتی گاڑی بات دے دیجیے نا، میری بیٹیاں بھی جاتے ہیں اسکول دیر ہو رہا ہے کالج میں تو پہنچا دیں. تو اب راشٹرپتی کی بیوی بولے کہ تو ڈرائیور لے لے. کہا جاؤ آپ ان کی بیٹی کو جو ہے کالج میں ڈرائیور چلا راشٹرپتی گھر میں نہیں کہیں کام. اب اس کے بعد جیسے ہی گاڑی کالج کے گیٹ پہ پہنچی پورے کالج والوں کا بھڑکم مچا. بچی کی گاڑی کھول لے جائیں ایک دم بغیر ہارن کے دروازہ کھل گیا اور اس کے بعد اندر گئی بچی کو اتارا. کچھ نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں، ڈرائیور کا گاڑی جو کرنا تھا کر دیا. اب اس کے بعد پورے کالج کے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی. راشٹرپتی کی گاڑی سے اور اس کے بعد ایگزام ہوا. اس روز جو فائنل بنا اس میں اس بچے کا نام اوپر میں آیا اور اس کا یعنی سلیکشن ہو گیا، پاس ہو گیا. تو یہ لوگ اپنا گھر میں ہیں، بہت بڑی بات نہیں ہے، گاڑی کی پنکھا دے دیے. دوسرے دن راشٹرپتی کے یہاں فون آیا، بولا کہ سر آپ کا بچہ جو آیا تھا وہ سلیکشن ہو گیا اور 1 نمبر سے پاس. بولا میرا بچہ سلیکشن ہو گیا، پاس ہو گیا 1 نمبر، یہ کون ہے؟ تو نہیں وہ آپ کی گاڑی سے جو آیا تھا نا. تو اب اس کو کھٹکا وہ سمجھ گیا کہ کہیں نہ کہیں کھیل ہوا ہے. اس کے بعد اپنی بیوی کو بولا کہ یہ کیا بات ہے، کسی کو گاڑی دی تھی؟ ہاں وہ بغل والے آئی ہونا، ہم ان کا کہ گاڑی دے دیں وہ پہنچا دے. اب اس کے بعد راشٹرپتی جو ہے نا پرنسپل وہاں پہ لکھتا ہے کہ اس روز جتنے بھی بچوں کا ایگزام ہوا جو فائنل بنا اس کو خارج کیا گیا، سب کو خارج کیا. ایک گاڑی میں اتنی تاثیر ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی جتنا بلند عہدے کا ہوتا ہے وہ اپنے عہدے کو سمجھتا ہے تب اس کو اس کی حقیقت کو جانتا ہے. ہم سب کو پہلے یہ سمجھیں کہ ہم لوگ نبی کی کون، کس نبی کی اور کس رسول کی امت ہے. پہلے یہ جانیں نا کہ ان کی کیا قیمت ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے.
1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، الحمدللہ ان پیغمبروں میں سے بہت پیغمبروں نے جس رسول کی امت ہونے کی خواہش خدا کی بارگاہ میں پیش کی. ارے کتنے مقدر والے ہیں کہ نبی جس کی امت بننا چاہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہمیں اور سبحان اللہ. شان ہے وہ نبی جن کی ہم امت ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر جنت میں کوئی جائے گا تو میری امت پہلے جائے گی. سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ بلند مرتبہ والی قیامت میں کوئی امت ہوگی وہ تو میری امت ہوگی. یہ مرتبہ اور یہ بلندی جو ملتی جا رہی ہے ہم لوگوں کو، یہ اپنی وجہ سے تھوڑی ملی ہے، یہ سرکار عالم کی امت ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس نبی کی سنتیں ہمارے لیے عبادت ہے. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہمارے لیے عبادت کرتی ہیں. میرے نبی کیا مسواک کرنا نبی کی سنت. لیکن آج ہمارے تمام گھر میں جا کے دیکھ لیجیے، کہیں آپ کو مسواک نہیں ملے گا، سب جگہ پر اور کولگیٹ. ایک سنت ہم لوگ پورے گھر کے لوگ مل جل کر کے ایک سنت کو چھوڑ رہے ہیں، پورا مل جل کر کے چھوڑ رہے ہیں. دادا سے لے کے بیٹا سے لے کے پوتا سے لے کے پوتی سے لے کے صبح ہمارا پوتا اتنا بڑا ہے وہ کم وقت اٹھتا ہے اور سب سے پہلے جیسے مل جاتا ہے اور بڑا نہیں جاتا ہے. ہم دیکھتے کیوں کیا بولیں گے، آوا کا آوا ہی. لیکن خدا کا شکر ہے الحمدللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں آج تک میں نے برس کو منہ میں نہیں لگایا اور صبح سب سے پہلے اگر اٹھ کر لگاتا ہوں تو نبی کی سنت کو سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں مسواک کرتا ہوں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں. میرے محترم بزرگوں دوستو، تو ہم اس نبی کی امت ہیں جن کی سنت میں مسواک بھی شامل ہے، جن کی سنت میں بیٹھ کر پانی پینا، بیٹھ کر کھانا کھانا سنت ہے، جن کی سنت میں پہلے داہنے کروٹ سونا یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو روٹی دونوں ہاتھ سے توڑو، ایک ہاتھ سے نہیں. اور سنت طریقہ یہ ہے صحابہ کرام کا بھی کہ روٹی کو جب توڑو تو پہلے 4 ٹکڑا کرو، 4 ٹکڑا کر کے پھر اس کے بعد ان 4 ٹکڑوں میں سے ٹکڑا کر کے یہ طریقہ ہے. تو کھانے کا طریقہ آج کل ہم لوگ شادی بیاہ میں جاتے ہیں بڑی بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد نبی کی سنتوں کے اپنے قدموں سے رونگتے ہوئے بھول بھول کر جاتے ہیں. نہیں، یہ تو ساری باتیں ہم لوگ سنت کی وہ بات بتا رہا ہوں جو ہم لوگ روزانہ دیکھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. لیکن اصل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑی شان والا رسول عطا فرمایا اور ان کی شان کا اعلان پروردگار عالم نے یوں فرمایا کہ لولا لما خلقت الافلاک والارضین. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں کو فیض میں یہ سارے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور یہ سب کچھ اگر پیدا کیا گیا ہے تو نبی مکرم کے صدقے میں ہے. سبحان اللہ. تو خدا کی زمین نبی کا صدقہ، خدا کا سورج نبی کا صدقہ، خدا کا چاند نبی کا صدقہ، خدا کا دن نبی کا صدقہ، خدا کی رات نبی کا صدقہ. تو سب نبی کے صدقے میں ہم ہیں اور اسی نبی کی حکم کہ ہم اگر حضور کریں تو بولیے آپ ہم اور آپ. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا کے کروں کہ قبر میں سارے ہمارے رشتے خراب ہوتا. حاجی صاحب کی جو بہو انتخاب کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو معاف فرمائے. اور انہوں نے جو بچے چھوٹے چھوڑے ہیں، اللہ نے اگر ان بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھایا تو اس سے بہتر رحمت کا سایہ آیا. میرے محترم دوستو، سب کو مٹی دے کے چلے آئیں گے گھر. اگر وہاں سب سے پہلے کوئی آپ کا ساتھ ملے گا تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا ہے۔ میرے محترم، جس نبی کا جلوہ روح نکلنے کے بعد پہلے اگر کسی کا ہونا ہے تو فرشتوں کے ساتھ آقائی نامدار کا جلوہ ہماری اور آپ کے سامنے ہوگا۔ تو اسی نبی کا جلوہ ہماری آنکھوں کے ساتھ تمام لوگوں کا ساتھ چھوٹنے کے بعد ملاقات قبر میں سب سے پہلے ہوگی تو رسول سے ہوگی، اس لیے کہ فرشتے انہیں کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو میرے محترم، اسی لیے نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ووالده، تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین سے، جب تک اپنے بال بچوں سے، جب تک اپنے مال سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت نہیں کرو گے تو تم کامل مومن نہیں ہو۔ یہ نبی ہے۔ تو ہم سب لوگ ایسے نبی کی امت ہیں، الحمدللہ ایسے رسول کی امت ہیں جن کے صدقے میں سب کچھ خدا نے بنایا ہے، اور ان کی بڑی شان ہے، رحمت والے ہیں وہ، اور ان کے صدقے ہم کل قیامت میں اگر رسوا ہوں گے تو بولیے ہماری تو ہوگی ہی ہوگی۔ امام الانبیاء کیا سوچے کہ ہم نے کتنا آسانیاں دی تھی، کتنا اس کے لیے ہم نے سہل بنا دیا تھا شریعت کے دین کو، اس کے بعد بھی ہم نے کیا۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اس کا کرم ہے، اور اسی سے التجا کرتے ہیں کہ مولا اس نبی کی تمام سنتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے، یہ تیرا بھلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو موت کے بارے میں نے قرآن حدیث کی تلاوت کی، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت کو آنی ہے، اس کا وقت مقرر ہے، آنے میں موت نہ ایک لمحہ تاخیر کرتی ہے نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے، جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں آتی ہے۔ ہم لوگ کمزور آدمی ہیں، انسان ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت تھا، ابھی تو اس سے مرنے کا وقت نہیں تھا، ابھی تو بچے وہ تھے، چھوٹے تھے، یہ تھے وہ تھے، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، فلانا جگہ نہیں لے گئے، فلانا ڈاکٹر کے پاس نہیں دکھا دیے، فلانا جگہ نہیں ایڈمٹ کر دیے۔ یہ ساری چیزیں ہماری بہلاوے کی ہے، اور اپنے دل کو ہم تسکین دینے کے لیے یہ ساری باتیں کرتے ہیں، ورنہ ہمارا ایمان تو نہ صرف قرآن کا ہے بلکہ قرآن کے ہر حرف پر ہے، ہر زیر و زبر پر ہے، ہر قاف و سکنات پر ہے، اور قرآن کی آیتوں پر ہے۔ اور جب قرآن کی آیتوں پر ایمان ہے تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ موت کو آنی ہے اور اپنے پہ آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے آنے سے پہلے اپنے لیے تیاری کرنے کی توفیق فرمائے۔